اب ہمیں پتہ لگ گیا کہ اللہ تعالیٰ پاس ہے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. اجیبو، جو لفظ اجابہ ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے جواب دینا. کوئی بھی آپ سے سوال کرے اس کا جواب دیں. اس طرح ایک اور لفظ ہے عربی کا جو ہے استجابہ. کما یقول فی القرآن فی موضع آخر فاستجاب لهم ربهم لم یقل اجاب لهم فاستجاب لهم، یعنی انہوں نے ان کا جواب دیا، ان کے رب نے ان کا جواب دیا. دو لفظ ہیں عربی میں، اجابہ اور استجابہ. جو لفظ اجابہ ہے نا باب افعال سے، اس کا مطلب ہوتا ہے فوراً. جب آپ کسی کا فوراً جواب دیتے ہو نا بغیر کسی دیری کے، اس کو اجابہ کہتے ہیں. لیکن جب آپ اپنے جواب دینے میں وقت لیتے ہیں، آپ فوراً جواب نہیں دیتے، جب آپ اپنا وقت لے کے جواب دیں، اس کو استجابہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجیبو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کب جواب دیتا ہوں؟ فوراً سے، فوراً جواب دیتا ہوں. کچھ لوگ دعا مانگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جواب کب آئے گا، کب اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، میں بیمار ہوں کب مجھے صحت ملے گی، میرے پاس نوکری نہیں ہے کب مجھے نوکری ملے گی، میری شادی نہیں ہو پا رہی کب میری شادی ہوگی، میرے گھر میں سارے رشتے جو ہیں وہ جاتے جا رہے ہیں. ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ کب بدلیں گے؟ کسی کی ناک بڑی ہے، کسی کی آنکھیں بڑی ہیں، کسی کو چائے بنانی نہیں آتی، میری ماں جو ہے وہ ہر کسی کو ریجیکٹ کی جا رہی ہیں. یا اللہ میری امی کب کریں گے میری شادی؟ تو یہ وہ لوگ دعائیں مانگتے ہیں اس طرح کی، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں کہ میں کب جواب دیتا ہوں؟ فوراً. اور اگر آپ کو واقعی فوراً جواب چاہیے نا اپنی دعاؤں کا، تو آپ کو کب دعا مانگنی چاہیے؟ رمضان میں. اور آپ واقعی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا نا، تو آپ رمضان میں ہوتے ہیں، آپ رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں. آپ کا پورا رمضان ایسا گزرنا چاہیے. جب آپ بہت ساری دعائیں مانگتے ہیں نا تو آپ کا رمضان جو ہے وہ پرسکون گزرتا ہے. دعا کرنے سے رمضان میں خوشی ملتی ہے. اللہ فرماتے ہیں اجیبو، کہ میں جواب دیتا ہوں. اور پھر فرماتے ہیں دعوت الداعی. خوبصورت الفاظ ہیں. پہلی بات وہ کہتے ہیں کہ میں جواب دیتا ہوں. اب پہلے میں نے بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں کب استعمال کرتے ہیں، دو ہی شرطوں پہ، جہاں بہت زیادہ محبت ہو یا بہت زیادہ غضب ہو. یہ کون سی جگہ ہے؟ بہت زیادہ محبت کی جگہ ہے کہ میں جواب دیتا ہوں. اب کس کو جواب دیتے ہیں؟ آپ کو ایسا لگے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیتے ہوں گے جو بہت ساری دعا کرتا ہوگا. میں تو پتہ نہیں سال میں 1-2 دفعہ دعا مانگتا ہوں گا، یا اس وقت جب میرے پیپر چل رہے ہوں، یا اللہ میرا امتحان ہے، آمین، مجھے کامیاب کرے، آمین، بس. جب کوئی بہت زیادہ دعا مانگتا ہے نا تو آپ استعمال کرتے ہو دعا. لیکن جب کوئی ایک بار دعا مانگے تو اس کو آپ دعویٰ کہتے ہو. یہ جو دعویٰ میں تا مربوطہ ہے نا، یہ مصدر مرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک دفعہ ہوتی ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دعوت الداعی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں کہ جو صرف ایک دفعہ مجھے پکارتا ہے، صرف ایک دفعہ. اللہ تعالیٰ اس کو یہ نہیں کہتا کہ تم پورا سال کدھر تھے، پورا سال تم نے نماز نہیں پڑھی، پوری زندگی ایک ہی دعا مانگی. کون ہو تم؟ صرف ایک دفعہ تم نے مجھے یاد کیا. سوچیں آپ کہیں پہ امپلائی ہیں اور آپ اپنے کام پہ پورے سال میں ایک دفعہ جائیں، حتیٰ کہ آپ کے پاس جاب بھی نہیں تھی، تو ارد گرد کے لوگ کہیں گے بھائی آپ کون ہیں؟ تو آپ کہیں گے نہیں میں یہاں کام کرتا ہوں. پوچھیں گے لوگ پوچھیں گے کب؟ تو آپ کہیں گے میں تو لاسٹ ایئر سے کام کر رہا ہوں. لوگ کہیں گے یار آپ یہاں پہ کر کیا رہے ہیں بھائی؟ کیا ہم سب شروع سے شروع کر سکتے ہیں؟ تو آپ بتائیں، آپ کا باس آپ کہے گا ہاں بالکل ابھی سے شروع کرو. دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، جو لفظ دعویٰ ہے اس میں یہ بات شامل ہے اس شخص کے لیے جس نے کبھی دعا نہیں مانگی، صرف ایک دفعہ اس نے پکارا اللہ کو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دعا مانگنے والے کی بھی دعا سنتے ہیں. کبھی یہ نہ سوچیں کہ یار میں تو نیکی ہی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کا جواب نہیں دیں گے، یا میری تو داڑھی نہیں ہے، یا میری مونچھیں ہیں، یار میں تو دن میں 3 دن فلمیں دیکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری دعائیں قبول فرمائیں گے؟ بالکل فرمائیں گے. پر یہ ہے کہ آپ فلمیں دیکھنا چھوڑ دیں. لیکن کبھی یہ گمان نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ جواب نہیں دیں گے.